نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 2 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدائش کے بعد ایک عرصے تک جنت میں تنہا رہتے ہوئے بے چینی محسوس کرنے لگے، تو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور دونوں کو حکم دیا کہ اس درخت کے علاوہ جنت کی تمام نعمتوں کا استعمال کر سکتے ہو۔ شیطان نے وسوسہ ڈال کر بہکایا کہ اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پھل کھانے کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ چنانچہ شیطان کے دھوکے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی وجہ سے جنت کا لباس اتار کر دونوں کو دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے اور ایک مدت تک توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور بیت اللہ کی تعمیر کی سعادت ان کے حصے میں آئی۔ اس کے بعد حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کا معجزہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنی والدہ شفا رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ میری والدہ نے فرمایا، جب حضرت آمنہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے ہاتھوں میں آئے اور بچوں کے معمول کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نکلی تو میں نے کہنے والے کو سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا، رحمک ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اور پھر مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے ملک شام کے بعض محلات بھی دیکھے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ جانوروں میں زکوٰۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، جس کے پاس اونٹ، گائے یا بکری ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن ان جانوروں میں سے سب سے بڑے اور موٹے کو لایا جائے گا، جو اپنی کھروں سے اس آدمی کو روندے گا اور سینگ مارے گا۔ جب بھی آخری جانور گزر جائے گا تو پہلے جانور کو لایا جائے گا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ لوگوں کا حساب نہ ہو جائے۔ فائدہ، جس طرح سونے، چاندی اور دوسری چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح جانوروں میں بھی زکوٰۃ فرض ہے جبکہ نصاب کے بقدر ہو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ افطار کرنے کی دعا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ، اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کر رہا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ خوف خدا میں رونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ کے ڈر سے روئے اس کا جہنم میں جانا اسی طرح محال ہے جس طرح دودھ کا تھنوں میں جانا۔ خلاصہ، جس طرح دودھ باہر آ جانے کے بعد تھن میں دوبارہ جانا مشکل ہے، اسی طرح اللہ کے ڈر اور خوف سے رونے والے کا جہنم میں جانا مشکل ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کرے گا تو اس کا وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ مال و دولت کے غلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دینار کا غلام اور درہم کا غلام بن جائے وہ ملعون ہے۔ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ جو شخص مال کی محبت میں اس طرح گرفتار ہو جائے کہ اس کی وجہ سے خدا کی عبادت سے دوری اختیار کر لے تو گویا وہ مال و دولت کا غلام ہے، اور ایسا شخص تمام بھلائیوں سے محروم اور رحمت خداوندی سے دور اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جہنمی عذاب ہلکا ہونے کی دعا کروائیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ سب جو آگ میں پڑے ہوں گے دوزخ کے نگرانوں سے کہیں گے، اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن ہم سے عذاب کو ہلکا کر دے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ گرم کپڑے سے سیک کر علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
داغ لگوانے کا بدل گرم کپڑے سے تکلیف کی جگہ کو بار بار سینکنا ہے۔ گلے کی بیماری کے وقت بچے کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کا بدل ناک میں دوا ٹپکانا ہے اور منہ میں پھونک مارنے کا بدل منہ میں دوا ٹپکانا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، کھجور سے افطار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم روزہ کھولو تو کھجور سے افطار کرو، کیونکہ یہ سراپا برکت ہے۔ اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے روزہ افطار کرو، کیونکہ پانی ظاہر و باطن کو پاک کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔